میں اس واقعے کو اکثر بیان کیا کرتا ہوں، میرے ساتھ ہوا تو کبھی نہیں بھولتا، کبھی نہیں بھولتا، ہمیشہ۔ گجرات کا واقعہ، یہ ابتدائی دور کی بات ہے۔ ایک مقام وہاں بیرپور ہے، وہاں مجھے جانا تھا۔ الند ایک مشہور گجراتی لوگ سب جانتے ہیں، وہاں سے ٹرین بدلنی تھی۔ جو ملا جی نے مجھے بلایا تھا وہ کسی کام میں لگ گئے، کسی اور کو بھیجا جو مجھے نہیں جانتا، نے دیکھا نہیں، تو انہوں نے کہا میں تو جاؤں گا، پہچانوں گا کیسے؟ کیا پہچان لوں؟ آسانی سے پہچان لوں۔ تو انہوں نے بتایا وہ اس طرح کے لباس میں ٹرین سے اترتے ہیں۔ تو وہاں پر میں نے دستور یہ بنا لیا تھا کہ جس لباس میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسی لباس میں ٹرین سے اترتا۔ ایک پہچان بن گئی تھی، کہیں سے بھی آئے تو اسی لباس کے اندر آتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ ایسا لباس ہے کہ اس کے سوا کسی کا نہیں ہو، تم دیکھتے ہی پہچان لو۔ اب وہ اطمینان سے اور اس کے سوا کچھ نہیں پوچھا چلے۔ اتفاق ہے جب ہم آنند پہنچے اس سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں پیٹی کے اندر، یہ سب کچھ، اور میں کرتے اور لنگی میں تھا اور ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ میں جب اترا تو کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں۔ اور اس کے بعد میں پریشان، پہلے تو ادھر ادھر چکر کرتا رہا، پھر سوچا چلو ٹرین اس طرف سے جاتی ہے، وہاں گیا ایک ڈبے میں بیٹھ بھی گیا، پھر نیچے اترتا ہوں، پھر اوپر چڑھتا ہوں، اس لیے کہ اگلے اسٹیشن پہ اترنے کے بعد پھر کدھر جانا، کوئی شخص ایسا نہیں۔ جب میں مرتا اترا تو ایک صاحب آیا، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے بتایا، اچھا آپ کا نام یہ؟ ہاں، میں آپ کو لینے آیا۔ ارے آپ کہاں تھے؟ کہا جب آپ ٹرین سے اترے تھے تو میں سامنے ہی تھا، پہچانا نہیں۔ اس لیے کہ ملا جی نے جو پہچان کرائی تھی وہ چیز نظر نہیں آئی، ملا جی نے جو پہچان کرائی تھی وہ چیز نظر نہیں آئی۔ ذرا صاحب خیال کر، مگر چونکہ یہ ٹوپی آپ جو پہنے ہوئے تھے وہ ہمارے گجرات کی نہیں، اس لیے میں پوچھنے آ گیا۔ ہم نے کہا اچھا ہوا لکھنوی ٹوپی نے بچا لیا، ورنہ پوچھنے بھی نہ آتا، پھر پوچھنے بھی نہیں آتا، لکھنوی ٹوپی نے بچا لیا۔ آیا اور آ کر اس نے پوچھا، خیر بات تو ختم ہو گئی۔ میں راستے پر سوچتا رہا، میں اس راستے پر سوچتا رہا کہ اس طرح کا لباس پہننا نہ فرض ہے نہ واجب، اس طرح کا رومال لینا نہ فرض ہے نہ واجب، اس طرح کی چھڑی لے کے چلنا نہ فرض ہے نہ واجب، مگر جب میں نے اس کو اپنی علامت بنا لیا چھوڑنے کا یہ نتیجہ نکلا، چھوڑنے کا یہ نتیجہ نکلا۔ پلیٹ فارم کا چکر لگانا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ارے چھوڑنا تھا تو علامت کیوں بنایا، اور بنا لیا تو چھوڑتے کیوں، بنا لیا تو چھوڑتے کیوں؟ ایک بات ضمن سن لو، پہچان کرانے والے نے تو پہچان کرایا تھا صحیح، مگر میں اس پہچان میں نہیں تھا، نہ پہچان سکا۔ معلوم ہوا، یاد رکھو، پہچان کرانے والے کو بھی سمجھ لینا کہ کون کس کی پہچان کیا کرا رہا ہے، کون کس کی پہچان کیا کرا رہا ہے۔ کہیں ایسی پہچان لے کے قبر میں مت جانا کہ رسول کو دیکھو اور پہچان نہ سکو۔ کچھ ایسی پہچان کرانے والے، اب آپ اس طرح کی پہچان لے کے جائیں گے، نبی تو ہماری طرح ہے، نبی تو ہمارے ہی جیسے ہے، نبی تو ہماری طرح ہاتھ میں راک رکھتے ہیں۔ جب وہاں آپ پہنچے قبر میں نبی آیا، نورانی چہرہ ہے، تجلیوں کی بارش ہو رہی ہے، آپ سوچیں گے یہ کوئی فرشتہ لگ رہا ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ نبی ہے، نبی کے سامنے ہے، نبی کے روح میں جاتا ہے۔ کیوں؟ پہچان کرانے والے نے غلط پہچان کرائی، غلط پہچان کرائی۔ تو پہچان بھی صحیح ہو اور پہچان باقی رکھنے کی بات آ گئی تو میں یہ سوچنے لگا یہ فاتحہ، یہ تیجا، یہ 40واں، یہ 11ویں، یہ 12ویں، یہ قیام تعظیمی کا مروجہ انداز، یہ میلاد کا مروجہ طریقہ، یہ سنیوں کے جو مراسم، جو علماء اہل سنت کی تعین جنہیں حاصل ہے، وہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب، نتیجہ فرض ہے، نہ ایثار ثواب کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، نہ چہلم فرض ہے، نہ 11ویں
چھٹی فرمائے، نہ آراس مقدسہ فرمائے، یہ سب کچھ فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ فرض ہے، مگر اس عہد میں ان معمولات کو سنیوں نے اپنی علامت بنا لیا ہے، اپنی پہچان بنا لیا ہے، اپنی پہچان بنا لیا ہے، آپ اس کو قائم رکھنا لازم۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔